بھرپور تالیوں سے استقبال کرنا ہے مرکزی نائب امیر جماعت اسلامی اور سابق ممبر قومی اسمبلی جناب میاں اسلم صاحب۔ ابھی آپ کے مہمان الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاستبقوا الخیرات، بھلائی کے کاموں میں سبقت دیتا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے بہترین وہ ہے جو عوام کے لیے منافع بخش ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ مشرف پورے قائدین بیٹھے ہوئے ہیں، صاحب نام لوں گا تو وقت زیادہ صرف ہو جائے گا۔ قائدین محترم اور میرے منتخب ہونے والے بھائیوں اور ساتھیوں، میں سب سے پہلے سجاد علی عباسی صاحب کو اس کی پوری کابینہ کو اپنی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے نان بائی ایسوسی ایشن کا الیکشن جیت کر آج یہاں ہم سب کو بلایا ہے۔ ان کا 2 سال کے لیے نوٹیفیکیشن بھی ہو گیا ہے۔ میں اپنی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہاں ایک میرے بھائی نے کہا اور درست فرمایا کہ منتخب ہو جانا بھی بڑی خوشی کی بات ہے، الیکشن جیتنا بڑی خوشی کی بات ہے، خدمت کے لیے منظم ہونا، پرعزم ہونا خوشی کی بات ہے، لیکن یہ خوشی کے ساتھ ساتھ بڑی ذمہ داری ہے اور اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ اگر آپ نے جیتے، گلے میں ہار ڈالے، خوشی کی بات ہے، لیکن 2 سال کے لیے نان بھائی ایسوسی ایشن کے تمام ممبران کی خدمت کرنا، دکھ دور کرنا، درد کم کرنا، ان کے ساتھ جو منسلک لوگ ہیں ان کو خوشیاں دینا، ان کو مسرت دینا، ان کو عظمت دینا، ان کو فرازی دینا، ان کے چہروں پر روشنی ڈالنا، یہ بہت ضروری کام ہے۔ میں آگے بڑھنے سے پہلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ ایک ان کی حدیث سناتا ہوں۔ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی فرد زمین میں پودا لگانا چاہے، وہ پودا ہاتھ میں لے اور زمین پر بیٹھ کر پودے کی جسامت کے مطابق زمین میں گڑھا کھود دے۔ ابھی اس نے پودا لگایا نہ ہو کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونک مار دیں، یعنی قیامت کا اعلان ہو گیا۔ لیکن آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چاہیے کہ وہ پودا زمین میں لگا دے۔ سوچ سکتے ہیں زمین کی رونائی، زمین کی خوبصورتی، زمین کی عظمت، زمین کی فرازی، زمین کا اچھا ہونا میرے اللہ کو اتنا پسند ہے کہ جب قیامت کا اعلان ہو گیا اب کوئی پودا لگانے کا فائدہ نہیں ہے، پھر بھی آپ نے فرمایا پودا زمین میں لگا دے۔ یہ نان بھائی ایسوسی ایشن ہے، یہ ان کی ایسوسی ایشن ہے جو تنوروں کے مالکان ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ غلط تو نہیں کہہ رہا؟ جو بزنس شروع کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ اس علاقے میں لوگ نوکری زیادہ کرتے ہیں، صبح خدمت کے لیے سیکریٹریٹ جاتے ہیں، CDA جاتے ہیں، فلان سرکاری بینک جاتے ہیں، میری بیٹیاں نوکری کرتی ہیں، بہنیں نوکری کرتی ہیں، وہ گھر آ کے روٹی نہیں پکا سکتے، ان کی
خدمت کے لیے اس علاقے میں تنور کھولتے ہیں، ایک دکان کرائے پہ لیتے ہیں، وہاں تنور لگاتے ہیں، انتظام کرتے ہیں سوئی گیس کا، ان لوگوں کو ہائر کرتے ہیں، لے کے آتے ہیں جو آٹا بنانے کے، پیڑا بنانے کے، روٹی بنانے کے، روٹی لگانے کے، جلے بغیر ان کو نکالنے کے، 3 سے روٹیاں نکالنے کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں، ان کو لے کے آتے ہیں تاکہ اسلام آباد میں جو لوگ خدمت کرتے ہیں، میری بیٹیاں ہوں، میری بہنیں ہوں، میرے بھائی ہوں، میرے بیٹے ہوں، ان کو بروقت کھانا مل جائے۔ وہ گھر میں سالن تو پکا دیتے ہیں نا، آج گھر میں رہ رہا ہے، فریج ہے، ڈی فریزر ہے، میری بیٹیاں، میں اسلام آباد میں رہ رہا ہوں، نمائندہ اسلام آباد کا MLA رہ چکا ہوں، روٹیاں پکاتی ہیں، چھوٹی پوٹلیاں بنا کے تو 1 ہفتے کے لیے وہ فریز کر لیتی ہیں، پھر گھر میں مائکرو ویو رکھے ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں، روٹی جناب من سجاد علی عباسی کی تنور سے لی، وہ پوٹلی سے نکالی، مائکرو ویو میں رکھی، وہ گرم ہوگی تو 5-6 منٹ میں بچوں کو کھانا کھلا دیا اور خود بھی کھانا کھا لیا اور خوش ہو گئے۔ اس لیے میں جو نان بھائی ایسوسیشن جو ہر سیکٹر میں، ہر جگہ، پورے کیپٹل میں، دیہی علاقے میں سمجھانے گیا، میں وہ آپ اپنے میرا بیری گیا، میں اوپر لڑائی، ہر جگہ تنور بنے ہوئے ہیں، اور دیہی علاقے میں بھی تنور پھیل چکے ہیں، دیہی علاقے میں بھی روٹیاں کم پکاتے ہیں۔ اب نان بھائی ایسوسیشن پورے کیپٹل، پورے ملک کی بات الگ بات ہے، لیکن ایسوسیشن کیپٹل کی ہے، میں ملک کے ساتھ کیپٹل کی بات کرتا ہوں کہ پورے کیپٹل میں یہ ہر فرد کی خدمت کرتے ہیں۔ تو آپ نے ہمیں حدیث پڑھی نا کہ خیر الناس ہے میں ینفع الناس، تو میں بہترین وہ ہے جو عوام کے لیے منافع بخشو۔ یہ سجاد علی عباسی صاحب، عارف بھگوان صاحب، ان کی پوری کابینہ میری بیٹیوں کے لیے منافع بخش، میرے بیٹوں کے لیے منافع بخش، میری بہنوں کے لیے منافع بخش، میرے بھائیوں کے لیے منافع بخش۔ جی ہاں، جو آدمی یہاں اسلام آباد میں کام کروانے آتا ہے، ہوٹل میں ٹھہرتا ہے، ان کے لیے منافع بخش۔ ان کا منافع پورے پاکستانی، پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے۔ ذرا سوچیں صحیح، پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے، یہ اتنی خدمت کرتے ہیں۔ میں ان کو دل کی اطاع بھائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ پورے پاکستان بلکہ پوری دنیا کی خدمت کرتے ہیں۔ امید ہے انشاءاللہ آپ اپنے بزنس کو مزید بڑھائیں گے، تنور ہے مزید بڑھائیں گے، روٹی جلی ہوئی نہیں، فرسٹ کلاس پھولی ہوئی ہر جگہ پہنچائیں گے، اور ایسی خوبصورت روٹی پہنچائیں گے کہ منہ میں بعد میں ڈالے اور سیمولیٹ پہلے ہو جائے، یہ نہ ہو کہ دانتوں کو بہت زیادہ کوشش کرنی پڑے۔ صحیح بات ہے، اس میں سوجی نکال دے نا، صرف میدا ہی بچے، تھوڑی سی خشک ہو جائے، پھر کرچ کرتی ہے اور دانت بھی ظاہر تھک جاتے ہیں۔ آج کل وہ کیلشیم بھی کم ہے نا ماشاءاللہ، اس لیے مجھے امید ہے کہ ہول میٹ کی روٹی بنائیں گے، ان بناتے بھی ہیں، یہ ہول میٹ کی روٹی سجاد بھائی ہنس رہے ہیں، یہ ہول میٹ کی روٹی بنائیں گے تاکہ جن کے دانت کمزور ہیں وہ بھی اچھی طرح کھا لیں ماشاءاللہ، بغیر دانتوں والا بھی کھا لیجیے طرف، امید ہے انشاءاللہ۔ لیکن یہ بزنس ہے، بزنس ہے، ان کو اور بڑھایا جائے، بڑھاتے چلا جائے، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبروں کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بزنس کے 4 اصول بتائے ہیں: ایمانداری، دیانتداری، وعدہ افائی اور اچھے اخلاق۔ جو سجاد عباسی تھا، جو عارف بھگوان تھا، جو امیر تھا، ہم میں سے بھی کوئی، میں بھی بزنس کرتا ہوں، جو بزنس مین ان 4 اصولوں ایمانداری، دیانتداری، وعدہ افائی اور اچھے اخلاق سے بزنس کرے گا، اس کا بزنس دن دگنی اور رات چوگنی ترقی کرے گا۔ یہ ہو نہیں سکتا ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ پر چلیں اور آپ کا بزنس آگے نہ بڑھے، لیکن شرط ہوئی ہے کہ جو آپ نے اصول سیٹ فرمائے، یہ اصول ایک نان بھائی کے لیے بھی، یہ اصول ایک چودھری یاسین کے لیے بھی، یہ اصول یاسر صاحب کے لیے بھی، یہ اصول ملک چلانے کے لیے بھی، یہ اصول دنیا چلانے کے لیے بھی۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بزنس بھی فرمایا
اور حکمران بھی رہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا سے پردہ فرمایا ہے, آپ بہت بڑے حکمران تھے. جو آپ نے نظام جاری و ساری فرمایا, اللہ کی تائید سے 12 صدیاں چلتا رہا. اس نظام اسلام کی قرآن کے نظام سے اور اچھی قیادت کے ثمرات یہ تھے, اتنی خوشحالی تھی کہ دولت والے, جی ہاں دولت والے, طاہر بھائی دولت والے جھولیوں میں زکوٰۃ لیے پھرتے تھے. کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا. اگر آپ جائیں تو اسلام آباد میں خیابان چوک میں رات کے 1 بجے گاڑی کھڑے تو اتنی میری بیٹیاں ہاتھ کھلاتی ہیں, ناپتی ہیں. اس لیے یہ بزنس بھی ضروری, یہ ضروری ہے. پاکستان کے نظام کو بھی بدلا جائے, پاکستان کی قیادت کو بھی بدلا جائے, تاکہ ہمارا پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان واقعتاً اسلامی پاکستان بنے. اور یاد رکھیے, ہم نے 76 سال بڑے تجربے کر لیے, اسلامی پاکستان ہی خوشحال پاکستان ہوگا, ترقی یافتہ پاکستان ہوگا, قرضہ فری پاکستان ہوگا. میں سجاد علی عباسی صاحب کو, اس کی پوری کابینہ کو اپنی طرف سے, جماعت اسلامی کی طرف سے پوری پیشکش کرتا ہوں. آپ کا جو مسئلہ ہے مجھے بلا لیں, میں ذرا سر کے بل چل کے آؤں گا انشاءاللہ. اور جب تک آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوا انشاءاللہ, ہماری اگر جان کی قربان کر دی جائے تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے. اس لیے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت مطہرہ ہے کہ عوام کی خدمت کے لیے, ان کے مسائل کم کرنے کے لیے, انہیں خوشیوں سے مزین کرنے کے لیے, انہیں چہرے پہ روشنی کرنے کے لیے اپنا آپ قربان کر دیں گے تو آپ اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا. لمبی بات ہو رہی, آخری بات کرتا ہوں. آپ قدم آگے بڑھائیے, لیکن دو چیزیں, 2 فیکٹر جو بنیادی اصول یاد رکھیے. ایک ہے بے لوثی, آپ کا اپنا مفاد کوئی نہ ہو, کوئی کمیشن آپ کے پیٹ میں ہضم نہ ہو, کوئی پلاٹ آپ کے پیٹ میں ہضم نہ ہو, کوئی مافیا آپ کے پیٹ میں ہضم نہ ہو. اور دوسرا اخلاص, بے لوثی اور اخلاص کے ساتھ قدم بڑھائیں گے تو میرے اللہ کی تائید آئے گی, اس کی رحمت آئے گی. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ قدم اٹھتے ہیں تو منزل کی گرا کھلتی ہے. چودھری یاسین صاحب, قدم اٹھتے ہیں تو منزل کی گرا کھلتی ہے, راستے دور سے مشکل نظر آتے ہیں. یہاں میرے ایک MPA صاحب نے بڑی مافیا کی بات کی. میں گزارش کروں, یہ شیطانی لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں, ہم نے مقابلہ کرنا ہے, مقابلہ کیا ہے تو ہم اخلاص سے چلتا ہے, بے لوث سے چلتا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیشہ اسے کامیابی دیتا ہے. دوسرے شاعر نے کہا ہے کہ تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. واما علینا الا البلاغ.